پاکستان کی ترقی میں نوجوانوں کا کردار اہم ہے۔ پاکستان کے زرعی گریجویٹس اعلیٰ تعلیم کے لیے چین جا رہے ہیں۔ پاکستانی طلبہ بیجنگ اور اسلام آباد کے درمیان پل کا کردار ادا کریں گے۔ پاکستان چین سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ کے تجربات سے فائدہ اٹھائے گا۔ گریجویٹس کا انتخاب آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور 4 صوبوں سے کیا گیا۔ پاکستانی طلبہ کو اسکالرشپس دینے کے لیے چینی حکومت کے مشکور ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں زرعی اسکالرشپ پروگرام کی تقریب سے خطاب۔ چینی سفیر نے خطاب میں کہا کہ پاکستان اور چین کے تعلقات درست سمت میں تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ سی پیک BRI کا ایک ابتدائی اور اہم منصوبہ ہے۔ سی پیک کے تحت $25.4 ارب کی براہ راست سرمایہ کاری ہو چکی ہے۔ صدر شی جن پنگ ہمسایہ ممالک سے تعلقات کو اہمیت دیتے ہیں۔ چین خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ پر پاکستان کی بھرپور حمایت کرے گا۔ حکومت پاکستان کی جانب سے شعبہ زراعت کی استعداد بڑھانے کے لیے زراعت کے 1000 فارغ التحصیل طلبہ کو اعلیٰ تربیت کے لیے اسکالرشپ پر چین بھیجنے کے منصوبے کے پہلے مرحلے میں 300 طلبہ کو چین بھیجا جا رہا ہے۔ حکومت نے 1 لیٹر پیٹرول پر لیوی 70 روپے سے بڑھا کر 78 روپے 72 پیسے کر دی۔ پیٹرول پر لیوی 8 روپے 72 پیسے فی لیٹر بڑھائی گئی۔ ڈیزل پر لیوی 70 روپے سے بڑھا کر 77 روپے 1 پیسے فی لیٹر کر دی گئی۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی کو پیٹرولیم لیوی بڑھا کر ایڈجسٹ کیا گیا ہے۔ وزارت خزانہ نے آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا اعلامیہ جاری کر دیا۔ پیٹرولیم لیوی میں اضافہ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے کیا گیا۔ صدر مملکت نے پیٹرولیم لیوی بڑھانے کا آرڈیننس جاری کر دیا۔ وفاقی کابینہ نے پیٹرولیم پروڈکٹس آرڈیننس 1961 میں ترمیم کی منظوری دی تھی۔ ترمیم سے قومی محصولات میں اضافہ ہوگا۔ ترمیم کے تحت پیٹرولیم لیوی آرڈیننس سے شیڈول 5 کو نکال دیا گیا۔ آرڈیننس کا شیڈول 5 پیٹرولیم لیوی کے ریٹ سے متعلق ہے۔ عوام کے لیے بجلی کا ایک بڑا ریلیف آنے کے امکانات روشن۔ ملک بھر کے بجلی صارفین کو 51 ارب 49 کروڑ روپے فراہم کرنے کی درخواست نیپرا میں دائر۔ درخواست رواں مالی سال کی تیسری سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں جمع کرائی گئی۔ نیپرا 29 اپریل کو درخواست پر سماعت کرے گا۔ ذرائع کے مطابق تیسری سہ ماہی کی مد میں بجلی 1 روپیہ 72 پیسے فی یونٹ تک سستی ہو سکتی ہے۔ اس سے قابل ملک بھر کے صارفین کو دوسری سہ ماہی میں 56 ارب 38 کروڑ روپے کا ریلیف دیا گیا۔ دوسری سہ ماہی کے ریلیف کی مد میں فی یونٹ بجلی 1 روپیہ 90 پیسے سستی کی گئی۔ نیپرا نے الیکٹرک گاڑیوں کے چارجنگ اسٹیشنز کا بنیادی ٹیرف 45 روپے 55 پیسے سے کم کر کے 23 روپے 57 پیسے فی یونٹ کرنے کی منظوری دی۔ وفاقی حکومت نے ٹیرف کم کرنے کی درخواست کی تھی۔ کراچی کے شہریوں کے لیے بجلی سستی کرنے کی درخواست پر سماعت آج ہوگی۔ نیپرا کے الیکٹرک کے فروری کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی درخواست پر سماعت کرے گی کہ الیکٹرک نے فی یونٹ بجلی 6 روپے 62 پیسے سستی کرنے کی درخواست دے رکھی ہے۔ درخواست کی منظوری کی صورت میں صارفین کو 6 ارب 66 کروڑ روپے 20 لاکھ کا فائدہ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پنجاب میں ماحولیاتی تحفظ فورس کی بنیاد رکھ دی۔ پاسنگ آؤٹ پریڈ کا معائنہ کیا۔ آلودگی کے خاتمے اور ماحول کے تحفظ کے لیے قائم کی گئی ماحولیاتی تحفظ فورس کا اسکواڈ ایکو فرینڈلی یونٹ کے طور پر کام کرے گا۔ تقریب سے خطاب میں سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ ماحولیاتی تحفظ فورس کا قیام وقت کا تقاضا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی قیادت میں پہلی بار واٹر ٹیسٹنگ اور فیول ٹیسٹنگ لیبارٹریز کا قیام عمل میں آیا۔ عوامی فلاح کے لیے متعدد پروگرامز بھی جاری ہیں۔ کسان خوشحالی پروگرامز بھی مثبت نتائج دے رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت کا پیرنٹ ٹیچر کونسل کا سالانہ فنڈ 5 ارب سے بڑھا کر 7 ارب روپے کرنے کا فیصلہ۔ صوبائی حکومت سرکاری اسکولوں کے طالب علموں کو مفت بیگز اور کتابیں فراہم کرے گی۔ فنڈز کی منظوری بھی دے دی گئی۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور بانی PTI کے ویژن کے مطابق تعلیم کے فروغ کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔
ایران میں قتل کیے گئے 8 پاکستانیوں کی لاشوں کو کل پاکستان کے حوالے کیا جائے گا۔ یہ لاشیں براستہ تفتان لائی جائیں گی۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق ایران کے سرحدی صوبے سیستان کے علاقے مہرستان میں قتل کیے گئے 8 پاکستانیوں کی لاشوں کو ضروری کارروائی کے لیے کل پاکستان کے حوالے کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کی ایران میں پاکستانیوں کے قاتل کی مذمت، کہا امید ہے ایران کی حکومت 8 پاکستانیوں کے قاتلوں کو انصاف کے کٹہرے میں لائے گی۔ پاکستان خلیجی ریاستوں کے ساتھ انسداد منشیات کے ہر شعبے میں تعاون کو مزید وسعت دینے کے لیے تیار ہے۔ آج ہم صرف اپنی ریاستوں کے نمائندے نہیں بلکہ عالمی محاذ پر صف اول کے سپاہی بن کر منشیات کے خلاف یہاں اکٹھے ہیں۔ ہم تعاون کو مزید مستحکم، انٹیلیجنس کا تبادلہ اور مؤثر حکمت عملی وضع کریں تاکہ منشیات کی اسمگلنگ اور اس کے استعمال کو روکا جا سکے۔ ہم مل کر اس لعنت کے خلاف مؤثر اقدامات اٹھا سکتے ہیں۔ یقیناً ہم اپنی نوجوان نسل اور معاشروں کے محفوظ مستقبل کو یقینی بنائیں گے۔ وزیر داخلہ اور محسن نقوی کا اسلام آباد میں پاک خلیج انسداد منشیات کانفرنس سے خطاب۔ سیکرٹری داخلہ، خلیجی ممالک کے وفود، DGANF سمیت متعلقہ اداروں کے حکام کی شرکت۔ اسلام آباد کے تھانہ اپارہ کی حدود سے لاپتہ حمزہ کی لاش مانسہرہ سے مل گئی۔ پوسٹ مارٹم کے لیے لاش کو مانسہرہ سے اسلام آباد منتقل کر دیا گیا۔ SPCTD کے مطابق سابق SP عارف شاہ اور حمزہ کے درمیان لین دین کا تنازع تھا۔ حمزہ کے اغوا کے شبے میں سابق SP عارف شاہ کو گرفتار کر لیا گیا، تحقیقات جاری۔ جسٹس علی باقر نجفی نے بطور سپریم کورٹ جج حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی نے جسٹس علی باقر نجفی سے سپریم کورٹ کے جج کی حیثیت سے حلف لیا۔ تقریب میں سپریم کورٹ کے جج اور سینئر وکلاء بھی موجود تھے۔ سندھ ہائی کورٹ میں کراچی سے لاپتہ 5 افراد کی بازیابی سے متعلق درخواستوں پر سماعت۔ عدالت نے IG اور DG رینجر سمیت دیگر کو نوٹسز جاری کر دیے۔ فریقین سے 2 ہفتوں میں جواب طلب۔ درخواست گزاروں کے وکیل کے مطابق مرتضیٰ، اکرم، نواز علی نواز اور محمد نقشبندی نامی شہری لاپتہ ہیں۔ بلوچستان کی ساحلی پٹی کے رہائشیوں کی فلاح بہبود کے لیے پاک بحریہ کا ایک اور سنگ میل۔ ISPR کے مطابق اور ماڑا میں پاک بحریہ کے اسپتال PNS درمان جاہ میں جدید سہولیات سے آراستہ نئے بلاک کا افتتاح کر دیا گیا۔ نئے بلاک میں جدید آپریشن تھیٹر کمپلیکس، ICU، گائنی یونٹ اور شعبہ اطفال شامل ہیں۔ چیف نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ تقریب میں اعلیٰ سول عسکری حکام اور مقامی معززین کی بھی شرکت۔ درجہ حرارت بڑھنے سے اٹمقام میں گلیشیئرز پگھلنے کا عمل جاری۔ دریائے نیلم میں پانی کی سطح بلند ہو گئی۔ اسلام آباد، پنجاب، مری، گلیات، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر میں آج سے 20 اپریل تک بارش کی پیش گوئی۔ چند مقامات پر ژالہ باری بھی متوقع۔ سندھ، جنوبی پنجاب اور بلوچستان کے چند علاقوں میں 18 اپریل تک گرمی کی لہر برقرار رہنے کا امکان۔ دبئی، ابوظہبی اور میں گردآلود موسم۔ اماراتی محکمہ موسمیات نے یلو الرٹ جاری کر دیا۔ دبئی ایئرپورٹ کے اطراف حد نگاہ 1500 میٹر سے کم ہو گئی۔ دھند اور گردآلود موسم کے باعث احتیاط سے گاڑی چلانے کی ہدایت۔ ڈرائیورز کو گاڑی چلاتے وقت موبائل فون کے استعمال سے اجتناب کی تاکید۔ عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر احمد ولی خان کا کہنا ہے کہ بانی PTI اسٹیبلشمنٹ کی منتیں ترلے کر رہے ہیں، لیکن بانی PTI کی بات کوئی مان نہیں رہا۔ بولے قرضے لے کر ملک کی پوزیشن اچھے کرنے کو وہ اچھا نہیں کہتے۔ اسلام آباد کے سیکٹر E11 میں غیر ملکی فوڈ چین پر حملے کے الزام میں مزید 15 ملزمان گرفتار۔ پولیس کے مطابق دیگر ملزمان کی شناخت کے لیے ویڈیو ناظرہ کو بھجوا دی گئی۔ مقدمات درج کیے جائیں گے۔ پاکستان اور افغانستان میں الصباح زلزلے کے جھٹکے۔ یورپین میڈیٹرینین سیسمولوجیکل سینٹر کے مطابق ہندو کش ریجن افغانستان میں زلزلے کی شدت 5.6 اور گہرائی 121 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز بغلان افغانستان سے 167 کلومیٹر مشرق میں تھا۔ زلزلے کے جھٹکے خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں بھی محسوس کیے گئے۔
دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ اسرائیلی مفادات کو تسلیم کرنے کی قیاس آرائیاں بے بنیاد ہیں۔ پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا، کثیر الجہتی پلیٹ فارمز پر رابطے بھی نہیں کرتا۔ فلسطین سے متعلق اقوام متحدہ کی قرارداد پر سوشل میڈیا پوسٹ گمراہ کن ہے۔ قرارداد پاکستان کی نہیں بلکہ جنیوا میں OIC گروپ کی سالانہ مشترکہ پیشکش تھی۔ قرارداد کا متن فلسطینی وفد کی منظوری اور OIC کی تائید سے پیش کیا گیا۔ پاکستان نے کسی بھی مرحلے پر قرارداد کے متن میں یک طرفہ ترمیم نہیں کی۔ پاکستان کا فلسطینی کاز سے تاریخی اور غیر متزلزل عزم برقرار ہے۔ امریکہ چین کو تنہا کرنے کے لیے ٹیرف مذاکرات کو استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ امریکی جریدے کی رپورٹ میں دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق ٹیرف مذاکرات کو امریکا کے تجارتی شراکت داروں پر دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال کیا جائے گا تاکہ وہ چین کے ساتھ تجارت کو محدود کر لیں۔ 70 سے زائد ممالک سے یہ کہا جائے گا کہ وہ چین کو اپنے علاقوں کے راستے سامان کی ترسیل کی ہرگز اجازت نہ دیں۔ ان ممالک سے کہا جائے گا کہ امریکی ٹیرف سے بچنا ہے تو اپنے علاقوں میں چینی فرمز کی موجودگی کو ختم کریں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نئے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے ہیں جس کے تحت قانونی دستاویز نہ رکھنے والے امیگرنٹ سوشل سیکیورٹی ایکٹ کے تحت حاصل فوائد حاصل نہیں کر سکیں گے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق بعض ایسے ورکر جن کے پاس دستاویز نہیں وہ جعلی سیکیورٹی نمبر کے ذریعے نوکریاں حاصل کر لیتے ہیں۔ ادھر امریکہ کے محکمہ حکومتی استعداد کار نے غیر قانونی امیگرنٹس کو گھروں اور نوکریوں سے بے دخل کرنے کے لیے وفاقی حکومت سے لوگوں کا ذاتی ڈیٹا جمع کرنا شروع کر دیا ہے۔ ذاتی ڈیٹا عام طور پر محفوظ تصور کیا جاتا ہے، تاہم اب اس بات کی معلومات جمع کی جا رہی ہیں کہ لوگ کہاں ملازمت کرتے ہیں، تعلیم کہاں حاصل کرتے ہیں، رہائش کہاں ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق فلسطین کے معاملے پر مظاہرہ کرنے والے تمام افراد کا ڈیٹا بھی جمع کیا جا رہا ہے۔ ملک میں مہنگائی میں کمی آ رہی ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ۔ سوشل میڈیا پر بیان میں کہا کہ امریکہ میں تقریباً تمام اشیاء بشمول پیٹرول اور روزمرہ کی ضروریات کی قیمتوں میں کمی آ رہی ہے کیونکہ ملک ریکارڈ سطح پر محصولات یعنی ٹیرف حاصل کر رہا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق امریکہ میں مارچ میں روزمرہ اشیاء کی قیمتوں میں غیر متوقع کمی دیکھی گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا عمان کے سلطان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ امریکی صدر نے عمان میں ایران اور امریکہ ملاقات کو سراہتے ہوئے دونوں ملکوں کے مذاکرات پر عمان کے سلطان کا شکریہ ادا کیا۔ ٹرمپ نے ایران کو مذاکرات کے ذریعے جوہری پروگرام ختم کرنے اور حوثیوں کے بحری جہازوں پر حملے روکنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ PSL 10 میں لاہور قلندرز نے روایتی حریف کراچی کنگز کو 65 رن سے ہرا دیا۔ قلندرز کا سکور 6 وکٹ پر 201 رن رہا۔ حسن علی نے 4 وکٹیں حاصل کی۔ ہدف کے تعاقب میں شاہین آفریدی نے پہلے ہی اوور میں کراچی کنگز کے وارنر اور وینس کو آؤٹ کر کے حریف ٹیم کو بیک فٹ پر کھڑا کر دیا جس کے بعد پوری ٹیم 136 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ PSL میں آج ملتان سلطانز کا مقابلہ اسلام آباد یونائٹڈ سے ہوگا۔ ایونٹ میں اسلام آباد کی ٹیم اب تک کوئی میچ نہیں ہاری، پوائنٹس ٹیبل پر 4 پوائنٹس کے ساتھ سر فہرست ہے۔ ملتان سلطانز ایونٹ میں اب تک کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکی۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی نے ڈیرہ غازی خان ملتان شٹل ٹرین سروس کا آغاز کر دیا۔ یک طرفہ کرایہ 180 روپے ہوگا۔ تقریب کے خطاب میں حنیف عباسی کا کہنا تھا کہ ریلوے کی حالت بہتر کر رہے ہیں، ویران ریلوے اسٹیشن کی بحالی کا تسلسل جاری رکھیں گے۔ ڈیرہ غازی خان میں بھی الیکٹرک بسیں چلیں گی۔ بولے بانی PTI نے دوسرے ممالک سے پاکستان کے تعلقات کو خراب کیا تھا، آج دنیا ہماری معاشی ترقی کی معترف ہے۔ حکومت میں آئے تو پاکستان کے بیرونی دنیا سے تعلقات خراب تھے، مشکل حالات میں بھی بجلی کی قیمتوں میں کمی کی۔ 1 سال میں پاکستان نے وہ حاصل کیا جو پہلے کسی نے نہ کیا تھا۔ وزیر توانائی US لغاری کا DG خان ملتان شٹل ٹرین سروس کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کہا پہلے ریلوے اسٹیشن قبرستان کا منظر پیش کر رہا تھا، اس شٹل سروس میں ریلوے کا خسارہ ہے لیکن عوام کے لیے شروع کی ہے۔
کورنگی کریک میں لگنے والی آگ کی شدت میں کمی نہیں آئی. آگ لگنے کے مقام پر ہماری گاڑیاں بیک اپ پر موجود ہیں. چیف فائر آفیسر ہمایوں خان کی پروگرام جیو پاکستان میں گفتگو. کہا کہ آگ بجھانے کے لیے فوم کا استعمال کیا گیا. آگ لگنے کے بعد سوئی سدرن سے رابطہ کیا. بتایا گیا کہ یہ ان کی لائن نہیں ہے. کراچی کے علاقے سعدی گارڈنز کے قریب واٹر ٹینکر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق. حادثے کے بعد ڈرائیور واٹر ٹینکر چھوڑ کر فرار. راجن پور کچا جمالی کے علاقوں میں ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن. 10 روز قابل اغوا ہونے والا شہری بازیاب. پولیس مقابلے میں فائرنگ سے 1 ڈاکو ہلاک، 2 زخمی. نوشہرہ میں رشاکئی کے قریب موٹر وے پر فائرنگ. سینئر سول جج محمد حیات خان مردان اور ان کی بہنوئی جاں بحق. پولیس کا کہنا ہے کہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق مقتولین کی زمین کے تنازع پر پرانی دشمنی چل رہی تھی. خیبر پختونخوا بار کونسل کا آج احتجاج کا اعلان. کوئی وکیل کسی عدالت میں پیش نہ ہوگا. کوئٹہ کے علاقے بھوسا منڈی میں گھر میں فائرنگ. خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق. سریاب میں بھی فائرنگ کر کے 1 شخص کو قتل کر دیا گیا. کراچی کی 11 مرکزی سڑکوں پر غیر قانونی رکشوں کی آمد و رفت پر پابندی لگا دی گئی. کمشنر کراچی کے نوٹیفیکیشن کے مطابق شارع فیصل اور آئی چندریگا روڈ پر ہر قسم کے رکشوں پر پابندی ہوگی. 11 شاہراہوں پر پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے چلنے والے 1+4 رکشوں پر پابندی ہوگی. عبداللہ شاہ غازی، اسٹیڈیم روڈ اور دیگر علاقوں میں بھی یہ رکشے بند کرنے کے احکامات. جامشورہ میں پولیس چیک پوسٹ کے قریب کریکر دھماکہ. پولیس کے مطابق کریکر اوور ہیڈ برج سے پھینکا گیا. دھماکے میں کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا. عمرکوٹ کے حلقہ NA 213 میں کل ہونے والے ضمنی الیکشن کی تیاریاں آخری مراحل میں. انتخابی مہم ختم، سامان کی ترسیل جاری. پیپلز پارٹی کی امیدوار صبا ٹالپور اور GDA کے حمایت یافتہ PTI امیدوار لال چند ملہی میں سخت مقابلہ متوقع. نشست پیپلز پارٹی کے رہنما نواب یوسف ٹالپور کے انتقال کے بعد خالی ہوئی تھی. امریکی صدر نے ہارورڈ یونیورسٹی کا ٹیکس استثناء ختم کرنے کا اشارہ دے دیا. ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ نے کہا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ چاہتے ہیں کہ ہارورڈ یونیورسٹی معافی مانگے. ہارورڈ یونیورسٹی کو وفاقی قوانین پر عمل کرنا ہوگا. ہارورڈ کو کالج کیمپس میں یہودی امریکی طلباء کے خلاف یہود دشمنی پر بھی معافی مانگنی چاہیے. امریکہ کی صف اول کی ہارورڈ یونیورسٹی نے ٹرمپ انتظامیہ کے متعدد مطالبات ماننے سے انکار کر دیا تھا. نئی ٹرمپ انتظامیہ نے اتنے کم عرصے میں اتنا زیادہ نقصان پہنچایا ہے کہ یقین نہیں آتا. امریکہ کے سابق صدر جو بائیڈن کی تنقید. کہا اب تک 7,000 ملازمین کو نکالا جا چکا. یہ متوسط طبقے اور ملازمت پیشہ افراد کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں تاکہ ان کے امیر دوست اور امیر ہو جائیں. صدر ٹرمپ سماجی سلامتی کو خطرات سے دوچار کر رہے ہیں. کٹوتیوں سے متعلق ٹرمپ کے منصوبوں کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ان اقدامات سے عمر رسیدہ امریکیوں کو بہت نقصان ہوگا. بائیڈن کی تقریر سے پہلے وائٹ ہاؤس ترجمان نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ بائیڈن رات کو خطاب کریں گے. اس سے کہیں پہلے تو ان کے سونے کا وقت ہو جاتا ہے. شمالی غزہ میں رات بھر اسرائیلی حملوں میں کم از کم 14 فلسطینی شہید ہو گئے. رفح میں ہیلی کاپٹر سے مہاجرین کے کیمپوں پر فائرنگ. ناصرات اور البریج کیمپ پر بھی توپ خانے سے گولہ باری. عالمی ادارہ صحت کی جنوبی غزہ میں کویتی فیلڈ اسپتال پر اسرائیلی حملے کی مذمت. کہا اسپتالوں پر اسرائیلی حملوں سے غزہ کی انتہائی مخدوش لائف لائن منقطع ہونے کا خدشہ ہے. امریکی اخبار کا کہنا ہے کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں تصدیق ہوئی ہے کہ گزشتہ ماہ غزہ میں شہید کیے گئے 15 امدادی کارکنوں کو سروں اور سینوں میں گولیاں ماری گئیں. اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو کا وزیر دفاع کے ہمراہ شمالی غزہ کا دورہ. کہا اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. حماس کو شکست دے کر یرغمالیوں کو آزاد کرائیں گے. اسرائیلی فوج کا جنوبی لبنان میں ایک بار پھر حملہ. اقوام متحدہ انسانی حقوق دفتر کے مطابق لبنان میں گزشتہ سال نومبر میں ہونے والی جنگ بندی کے بعد سے اسرائیلی حملوں میں 71 لبنانی شہید ہو چکے ہیں.
چین اور امریکہ کے درمیان تجارتی جنگ بڑھنے لگی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق چین نے اپنی ایئر لائن کمپنیز کو بوئنگ طیارے نہ خریدنے کا حکم دے دیا۔ چین نے ایئر لائن کمپنیز کو امریکی کمپنیوں سے آلات اور اسپیئر پارٹس بھی نہ خریدنے کا حکم دے دیا۔ یہ اقدام امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے چینی اشیاء پر عائد 145% ٹیرف عائد کیے جانے کے بعد کیا گیا۔ ادھر ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ چین سے ڈیل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ چین ڈیل کے لیے تیار ہے یا نہیں، بال چین کے کورٹ میں ہے۔ آئی سی سی ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کوالیفائر میں سابق ویمن کرکٹر کائنات امتیاز 10 ماہ کی بیٹی کے ساتھ کامنٹری میں مصروف۔ کائنات کے شوہر بیٹی کو قذافی اسٹیڈیم کی فار اینڈ بلڈنگ میں بہلاتے رہے۔ کائنات ڈرنکس اور اننگ بریک میں بچی کی دیکھ بھال کے لیے جاتی۔ کائنات کی والدہ سلیمہ امتیاز کوالیفائر میں امپائرنگ کر رہی ہیں۔ کائنات امتیاز کہتی ہیں کہ فیملی سپورٹ سسٹم مضبوط ہو تو کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ہارنا منع ہے میں پی ایس ایل مقابلوں پر کرکٹ پنڈتوں کے ماہرانہ تبصرے، میزبان تابش ہاشمی کے مہمانوں اور حاضرین سے دلچسپ چٹکلے۔ دیکھیے پروگرام ہارنا منع ہے روزانہ رات 11 بجے صرف جیو ٹی وی کے شائقین کے لیے 7 اسکائی انٹرٹینمنٹ کی نئی ڈرامہ سیریل بہکاوے۔ ناظرین کا انتظار ختم، نئی ڈرامہ سیریل بہکاوے دیکھیے آج رات 9 بجے صرف جیو پر۔ اور ہنسایا اور خوب ہنسایا، لوگوں کے چہروں پر خوشیاں بکھیرنے والے معروف کامیڈین اداکار ببو برال کو نہیں بھولے ان کے پرستار، ان کی 14ویں برسی منا رہے ہیں۔